جب تک دین الہی ہوتا ہے تب تک وہ انسانیت کی شرازہ بندی کرتا ہے، لیکن جب وہی دین قومی دین کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ انتہائی انتشار اور نزاع کا باعث بن جاتا ہے، اور قرآن اسی کو کفر قرار دیتا ہے۔ فی الحقیقت مسلمان وہی ہے جس کے ذہن میں کل انسانیت کی گنجائش ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنا ہر ایک شریف انسان کا طبعی فرض ہے، جس طرح ماں باپ بچے کی خدمت بے غرضی کے ساتھ کرتے ہیں۔ خدا سے قربت کے معنی یہ ہیں فرقوں اور قوموں سے بالاتر ہو کر پوری انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹ لو۔ کمزور، قلیل مگر منظم جماعت بڑے سے بڑے لشکر کو شکست دے سکتی ہے۔ میں جنگل میں اکیلا بیٹھنا منظور کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی بات سمجھے بغیر اسے ماننے پر راضی ہو جاؤں۔ ہاں، پہلے کوئی بات سمجھ لوں اور اس کا قائل ہو جاؤں تو پھر اسے مان سکتا ہوں۔ شکست قبول کرنا منظور ہے، لیکن ضمیر کے خلاف کوئی کام کرنا منظور نہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں کو اسی مسلک پر گامزن پایا ہے۔ کسی بھوکے انسان کے لیے ایک دن کی روٹی کا بندوبست کرنا بھوک کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ قرآن ہر ظلم کا انکار کرتا ہے اور ہر مظلوم کے دل میں یہ ولولہ اور حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ظلم کو مٹانے اور ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ ہمارے موجودہ مذہبی طبقے ناکارہ ہو چکے ہیں، وہ آسانی سے رجعت پسندی کا اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ نیز اب تک مذہب کے نام سے ہمارے یہاں جو تحریکیں چلیں ان سے خود مسلمانوں کے اندر افتراق اور جھگڑے پیدا ہوئے۔ میرا یہ غیر متنزل یقین اور عقیدہ ہے کہ اسلام کا مستقبل بڑا روشن اور شاندار ہے۔ بے شک اسلام پوری قوت اور توانائی کے ساتھ ایک بار پھر ابھرے گا، لیکن خارج میں اس کا ڈھانچہ وہ نہیں رہے گا جو اس وقت ہے۔ ظالم بزدل ہوتے ہیں اور لڑائی میں شجاعت کے ساتھ موصوف وہی لوگ ہوتے ہیں جو عادل ہوں، اور قتال فی سبیل اللہ صرف عادل ہی کر سکتا ہے۔ جو علم، کلچر، مذہب اور اخلاق تمہارا سد راہ ترقی کا راستہ روکتا ہو اس کا انکار کر دو۔ وہ علم ناقابل اعتبار ہے، وہ کلچر بیکار اور فرسودہ ہے، وہ مذہب غلط ہے، اور اخلاق کا وہ نظام بے معنی ہے۔ تعلیم برائے نام جاری رکھنا اور ایسے نمونے تیار کرنا جس سے کوئی شخص تربیت نہ پا سکے بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ جب ظلم پیدا ہوتا ہے تو معاشرے میں انقلابی قوتیں ابھرتی ہیں اور وہ اس نظام کو برباد کر کے نیا نظام قائم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کا سیاسی شعور سلب کر لیتا ہے۔ خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی ہے۔ میرے نزدیک انقلاب کا جذبہ فرد کی خودی کو بیدار کرتا ہے۔ جب انسان کی خودی بیدار ہو جائے تو وہ بلا خوف و خطر زندگی کی کشمکشوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ وہ فرسودہ اور بیکار دستوروں کو توڑ پھوڑ دیتا ہے اور زندگی کی نئی بنیاد ڈالتا ہے۔ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کڑک لہجے میں لوگوں کے ذہن میں قیامت کا خوف بھرنے والا ملا، شاید تم کو یہ معلوم نہیں کہ یہاں پر ہر مفلس کا بھوکا پیٹ نیا درد قیامت برپا کرتا ہے۔ تقدس تقدس یہ ایک عذاب بن گیا ہے۔ فلاں لباس مقدس ہے، داڑھی مقدس ہے، اس طرح اٹھنا بیٹھنا مقدس ہے، فلاں زبان مقدس ہے، عربی مقدس ہے، اس میں دعا کرو تو اللہ جلد قبول کرتا ہے۔ غرض ملت کے دماغ کو اس تقدس نے عملاً اپاج کر کے رکھ دیا ہے۔
اور اس نے سوچنے کی صلاحیت سلب کر لی ہے۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شریف کو بیوقوف، مکار کو چالاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ میں اپنی شخصیت کے ارد گرد کسی قسم کی خاندانی یا روایتی عظمت کا حالہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ لوگ مجھے عوام میں سے ایک فرد سمجھیں، تاکہ اگر میرے خیالات اور قوموں میں انہیں کوئی بڑائی ملے تو انہیں یہ احساس ہو کہ ان کے طبقے میں سے ایسے افراد پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے قوم کے پسماندہ اور نچلے طبقے میں خود اعتمادی و ہمت پیدا ہوگی۔ خدا پرستی کی پہچان اس دنیا میں تو یہی ہے کہ خدا پرست انسان کو خدا کے سارے بندوں سے محبت ہو، اور وہ خدا کی خوشنودی اور اس کی مخلوقات کی خدمت اور اس کی بہبودی میں ڈھونڈے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔